میں اپنی ماں کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، سب بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، شوخ اور چلبلی۔ 100 خوبیاں ہوں گی مجھ میں، لیکن ایک برائی ایسی تھی کہ سب خوبیوں پر بھاری تھی۔ میں پڑھائی سے جی چراتی تھی۔ لاکھ ماں نے چاہا کہ میں سنجیدہ ہو جاؤں، لیکن کسی خاطر جمع سے پڑھ کر نہ دیا، بس مارے باندھے کسی طرح سے میٹرک کی لائن عبور کر لی۔ سہیلیوں سے کالج کی باتیں سنتی، وہاں کی تصوراتی رنگوں بھری زندگی کے تذکرے سن کر کالج میں داخلے کا شوق ہوا۔ والد نے کہا کہ اس پر روپیہ ضائع مت کرو، پڑھ کر نہیں دے گی۔ میں اڑ گئی کہ کالج میں پڑھنا ہے، میری سب سہیلیوں نے داخلہ لے لیا ہے، ایک میں ہی رہ گئی ہوں۔ آپ لوگ مجھے اعلیٰ تعلیم دلوانا نہیں چاہتے، آخر کیوں؟ ایسی باتوں سے ماں کا دل پسیجا اور کالج داخل کروا دیا۔ 2-4 دنوں کا شوق تھا، جب پڑھنا پڑا تو جمائیاں آنے لگیں، دماغ تھکن کا شکار رہنے لگا۔ کالج جاتی اور آ کے کتابیں میز پر ڈال دیتی، پھر کئی دنوں تک وہ ایسے ہی میز پر پڑی رہتی، حد تک کہ ان پر گرد جم جاتی، مگر مجھ کو پھر ان کو اٹھانے کی توفیق نہ ہوتی۔ ماں ہی آ کر میز سے گرد جھاڑ کر پھر سے طریقے سے جما کر رکھتیں۔ اسکول میں ٹیچروں کی سختی اور سزا کا خوف ہوتا تھا تو کسی طور پر کتابیں کھول کر دیکھ لیا کرتی تھی، کیونکہ استانیاں بھری کلاس میں بے عزتی کر دیا کرتی تھیں۔ مگر یہاں جو کالج میں تھوڑی سی آزادی ملی تو شتر بے مہار ہو گئی۔ داخلے کے وقت ماں نے کہا تھا، اگر ٹھیک سے پڑھنا ہے تو بابا کے پیسے کھلواؤ، ورنہ گھر بیٹھو آرام سے، کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر شادی کر دیں گے، وقت سے اپنے گھر کی ہو جاؤ گی۔ تبھی میں نے اپنے منجے ہوئے ہتھیار سے کام لیا اور خوب وویلا مچایا کہ سب میری ہم جماعتیں کالج جاتی ہیں، آپ نے مجھے تعلیم سے محروم رکھنا ہے؟ آپ میری ماں نہیں، دشمن ہیں۔ سب نے کہا کہ اگر سہولت پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھنے دیجیے، اس کو گھر بٹھا کر کیا کرنا ہے؟ تبھی ابا بولے تھے کہ اس نے پڑھنا ورنہ کچھ نہیں، کالج کا خرچہ بھی بھروائے گی اور پھر فیل ہو جائے گی۔ مگر خالہ اور ربیہ کے کہنے پر ابا نے مجھے کالج میں داخلہ کروا ہی دیا۔ چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ پڑھائی سے سر میں درد رہنے لگا، یعنی پھر وہی ڈھاک کے 3 پات۔ جو حالت پہلے تھی اس سے بھی زیادہ پتلی ہو گئی۔ کالج میں 1-2 نکمی سہیلیاں بن گئیں جو میری طرح پڑھنے نہیں بلکہ گپ شپ کرنے آتی تھیں اور ہنس بول کر گھر چلی جاتی تھیں۔ جس روز ٹیسٹ ہوتا مجھے از خود حرارت ہو جاتی، ناغہ کر لیتی، پھر جرمانہ بھر کر جان چھڑا لیتی۔ اتنی غیر حاضریاں کہ شمار نہیں تھا۔ کبھی کبھی نکمی سہیلیاں بھی کام آ جاتی ہیں اور میری حاضری لگوا دیتیں۔ FSC میں فیل ہو گئی تو ابا نے ڈانٹ ڈپٹ کر گھر بٹھا دیا، کہا کہ اب پرائیویٹ BA کر لو، تمہیں کالج جانے کی ضرورت نہیں، خواہ خواہ کے خرچے بھرواتی ہو۔ میں روئی پیٹی مگر وہ نہیں مانے۔ اگرچہ پڑھائی چھوٹ جانے کا کوئی ایسا صدمہ نہ تھا، مگر سہیلیوں کے چھوٹ جانے کا ہوتا تھا۔ تھوڑی سی آزادی ملی تھی، روز گھر سے نکلنا، کالج گراؤنڈ میں گھوم پھر کر سیر سپاٹا ہو جاتا تھا۔ اب تمام وقت گھر میں قید اور بوریت، کتابوں میں کہاں دل لگتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا۔ خالو اور خالہ بھی کہتے کہ سہولت تم نے اچھا نہیں کیا، اور میں بس سر ہلا کر رہ جاتی تھی۔ کالج کیا چھوٹا، میری زندگی بے رونق ہو گئی۔ چھوٹی بہن اسکول سے آ کر امی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی تھی، میں اپنے کمرے میں لیٹ کر رسالے پڑھتی، گویا والدین کو گھر کا کام کاج نہ کر کے سزا دے رہی تھی۔ اماں چیخ چیخ کر تھک گئیں کہ سہولت سدھر جاؤ۔ میں نہ سدھری تو انہوں نے والد سے کہا کہ اب تم اس کی شادی کا بندوبست کرو۔ پڑھ کر نہ دی، اب کام کو بھی ہاتھ نہیں لگاتی۔ وہ بولے ٹھیک ہے، انجم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انجم میری آپا کے دیور تھے، 2 بچے چھوڑ کر بیوی سدھار گئی تھی، ان کو اپنے بچوں کے لیے ماں کی ضرورت تھی۔ اماں بولی تم دیکھ نہیں رہے اپنی بٹیا کے لچھن، جب یہاں ماں کا ہاتھ بٹانے کو باورچی خانے میں قدم نہیں دھرتی، وہاں میاں کے بچوں کی کیا خاک دیکھ بھال کرے گی، الٹا میری بڑی بیٹی کا سکون بھی خراب رکھے گی۔ وہاں کا خیال چھوڑ دو، دوسرا کوئی رشتہ دیکھیں گے۔ دوسرا رشتہ تو پھر میرے دوست ناصر کے لڑکے عدنان کا ہے، وہ بھی اچھا گھرانہ ہے، کہو تو ان سے ذکر کروں۔ جب ابا اور اماں یہ آپس میں باتیں کر رہی تھیں، میں صحن میں لیٹی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ صبح میری بہن بولی، باجی سہولت، اگر آپ نے پڑھ کر دیا ہوتا تو آج آپ بھی نشابہ باجی کی طرح میڈیکل کالج کی طالبہ ہوتی۔ نشابہ میری خالہ کی بیٹی تھی جو میرے ساتھ پڑھتی تھی، برابر میں ہی ان لوگوں کا گھر تھا۔ میں نے بہن کی بات سنی انسنی کر دی اور کہا تم دیکھنا،
آنے دو ان رشتہ داروں کو کیسے بھگاتی ہوں۔ بڑے آئے میرا رشتہ لینے، اور 2 ہفتے بعد جب ابا کے دوست ناصر صاحب کے گھر سے عورتیں مجھے دیکھنے آئیں تو میں کچن میں برتن اٹھا پٹک کر زلزلہ لے آئی کہ وہ لوگ کچھ دیر میں چلتے بنے اور دوبارہ ہمارے گھر کا رخ نہ کیا۔ وقت گزرتا رہا، ہماری کچھ ہم جماعتیں میڈیکل میں چلی گئیں، باقی کی شادیاں ہو گئیں، مگر میں جہاں تھی وہیں رہ گئی، یہاں تک کہ 2 چھوٹی بہنوں کی بھی شادیاں ہو گئیں اور میرے سر میں چاندنی چمکنے لگی۔ ماں باپ بوڑھے اور بھائی گھر بار کے ہو گئے۔ وہ وقت بھی آ گیا، اب میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ بہن بھائیوں کے بچے میٹرک میں آ گئے، مگر میں بن بیاہی رہ گئی۔ ایک روز خالہ بھائی کے گھر آئیں تو میں بڑے بھائی کی بہو کے ساتھ ان کے پوتوں کو نہلانے میں لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے بلایا، بولی اب اور کتنے دن رہ گئے ہیں تیری جوانی کے، اب بھی وقت ہے، اپنے گھر کی ہو جا، کچھ سوچ، آگے تمہارا کیا بنے گا جب یہ بچے بھی جوان ہو جائیں گے۔ غرض خالہ نے بہت سمجھایا تو میں نے ان سے کہا اب والدین بھی سدھار گئے ہیں، اب کون رشتہ تلاش کرے گا میرے لیے؟ بولی میں کروں گی، بلکہ ایک رشتہ ابھی بھی ہے میری نظر میں، اگر تم آمادہ ہو تو بات کروں۔ کر لیں بات، میں نے سر جھکا لیا، دیکھتے ہیں کہ اس عمر میں اب ہم سے کون شادی کرے گا۔ یہ تو مقدر کا کھیل ہے، دل میلا نہ کرو، میرے ملنے والے ہیں، لڑکا انگلینڈ میں ہے، پہلی شادی وہاں کامیاب نہ ہوئی، اب پاکستان سے کرنا چاہتا ہے۔ کچھ دنوں بعد لڑکی کی بڑی بہن مجھے دیکھنے آئیں اور پسند کر لیا، بتایا کہ میرے بھائی کے 3 بچے ہیں، بیوی نے شوہر کے سپرد کر دیے ہیں، انہی کے پاس ہوتے ہیں، بس ان کو محبت کی ضرورت ہے، باقی اللہ کا دیا سب کچھ ہے، صورت کو ان سے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ نادر صاحب پڑھے لکھے، بہت شائستہ اور بچے بھی اچھے تھے۔ شادی کے بعد لندن چلی گئی، ان سب سے پیار ملا، کسی نے کوئی تکلیف نہ دی۔ شادی کے سال بعد اللہ نے مجھے بھی بیٹی سے نواز دیا، ایک اپنی 3 میاں کے 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ نادر کی سب سے چھوٹی بہن کچھ عرصہ قبل پاکستان سیٹل ہو گئی تھی، اس نے نادر کو سنہرے خواب دکھائے کہ عمر دیار خیر میں گزار دی، مگر اپنے وطن کی کیا ہی بات ہے، میری مانو تو تم بھی وطن لوٹ آؤ، ہم تو یہاں بہت خوش ہیں، روپیہ ہو تو بزنس کے بھی بڑے چانس ہیں، وارے نیارے ہو جاتے ہیں دنوں میں۔ میاں کا لڑکا 18 سال اور لڑکیاں 15 اور 16 کی تھیں۔ سبھی نے پھوپھی کے شوق دلانے پر پاکستان میں رہنے کی چاہ کی تو نادر بما فیملی وطن لوٹ آئے، یہاں سے گویا میرا امتحان شروع ہو گیا۔ میاں نے بڑی بیٹی کی شادی اپنی اسی بہن کے بیٹے سے کر دی جو ان کو وطن لے آئی تھی، بیٹا اور چھوٹی بیٹی ہمارے ساتھ تھے، بچے سادہ لو نادان تھے جو جلد دوسروں کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ اب جو وہ کسی بھی رشتہ دار کے گھر جاتے سبھی ان کو یہاں یہی کہتے کہ تمہاری ستیلی ماں ہے، اس لیے تم لوگوں کا زیادہ خیال نہیں کرتی، تمہارے ساتھ ان کا سلوک ٹھیک نہیں ہے، تم لوگ اپنے والد سے کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ بچوں کا کیا، وہ بھی دوسروں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے خوب جی بھر کر ماں کے خلاف باتیں سنتے اور باتیں کرتے۔ تب وہ رشتہ دار نادر سے کہتے کہ بچوں کا خیال رکھا کرو، بیوی سے اتنی رن مریدی بھی ٹھیک نہیں۔ نادر گھر بار چھوڑ کر وطن کے شوق میں آ تو گئے تھے، لیکن ابھی تک ان کا ذہن یہاں سیٹ نہیں ہوا تھا، اوپر سے ایسی باتوں سے وہ بہت ڈسٹرب رہنے لگے۔ گھر خریدا، گاڑیاں لیں، کاروبار میں روپیہ لگایا، لیکن وہاں کے کاروباری اصول اور یہاں کے کچھ اور تھے، پھر لوگوں کا موڈ مزاج بھی مختلف تھا۔ کاروبار شروع کر لیا لیکن بات بنتی نظر نہ آتی تھی، حالات بزنس کو جمنے نہ دیتے تھے، مگر کاروبار تو کرنا تھا، ساری جمع پونجی بزنس میں لگا دی اور سیٹل ہونے میں دن رات ایک کر لیا، ادھر بزنس کی پریشانی، ادھر رشتہ داروں کی فضول باتیں، یہ بیچارے سخت پریشان رہنے لگے۔ اس پر تیرا یہ کہ بچے اب پاکستان آ کر پچھتانے لگے، وہ وہاں کے ماحول کے عادی تھے۔ بیٹی جو پھوپھو کی بہو بنی تھی، اس کے سسرال میں کچھ مسئلے مسائل شروع ہو گئے، غرض چاروں جانب پریشانیوں نے گھیر لیا۔ اب نادر کو سوچ آئی کہ یہ کیا فیصلہ کر لیا بہن کے کہنے میں آ کر، اچھا بھلا بزنس، بنا بنایا گھر چھوڑ کر یہاں کیوں آ گیا؟ برسوں بعد وہاں بخوبی سیٹل ہوا تھا، سب خود ہی اکھاڑ پچھاڑ کر یہ قدم اٹھایا، اب واپس جاؤں تو کیسے جاؤں؟ چلو اپنا وطن ہے، ایک روز دکھ سکھ سہنے کے بعد قدم جما ہی لیں گے۔ بچوں کو بھی سمجھاتے کہ جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، چند برس جم کر رہ لو، پھر جب چاہو انگلینڈ چلے جانا، ابھی مجھے مہلت دو، جو کام کر رہا ہوں کرنے دو، مجھے تو اپنا وطن ہی پسند تھا،
بادل نوخاستہ ہی رہ رہی تھی، مگر یہاں آ کر نند اور ان کے رشتہ داروں نے ایسا بچوں کے ذہنوں کو ستیہ ناش کیا کہ مجھے لگا کہ ان لوگوں نے ہم سے کوئی بیر نکالا ہے جو ان معصوموں کے ذہنوں پر گندہ کر دیا۔ کاش کہ ہم وہیں رہتے، یہاں رشتہ داروں نے تو جینا اجیرن کر دیا تھا۔ بچے بھی رٹ لگانے لگے کہ واپس انگلینڈ چلو۔ انہی باتوں پر کڑ کڑ کر میں اور نادر بیمار پڑ گئے۔ میرے شوہر ہنس مکھ تھے، سنجیدہ ہو کر رہ گئے۔ بچے الگ چڑچڑے پن کا شکار تھے۔ نادر کو تو جیسے اندر ہی اندر گھن لگ گیا تھا۔ میں نے اصرار کیا کہ اپنا چیک اپ کرائیں۔ چیک اپ کرایا، یہاں علاج سے فاقہ نہ ہوا اور بھی طبیعت بگڑ گئی۔ جب ڈاکٹروں کی سمجھ میں اصل مرض نہ آیا تو واپسی کی تیاری باندھی۔ انگلینڈ میں علاج شروع ہوا، لیکن شفا وہاں بھی نہ ملی کہ قسمت میں نہ تھی۔ جب زیادہ حالات بگڑے، مجھے فون کر کے بلوایا۔ جلدی میں نے چند جوڑے کپڑے سوٹ کیس میں رکھے اور روانہ ہو گئی۔ میرے وہاں پہنچنے کے 2 ہفتے بعد نادر وفات پا گئے اور میں پردیس میں بیوہ ہو گئی۔ بدخواہوں کی بن آئی۔ نندوں اور ان کے رشتہ داروں نے طرح طرح کی باتیں کہیں کہ دل ہی مسل ڈالا۔ بچوں کو بھی اپنی طرف کر لیا۔ ان کے بڑے بھائی نے جائیداد کا بٹوارا کر دیا، سب کچھ ان کے پہلے بچوں کو دے دیا اور مجھ سے کہا کہ تمہاری بیٹی کا حصہ اسے اس وقت ملے گا جب وہ 18 سال کی ہوگی۔ تم اب جہاں چاہو جا کر رہ سکتی ہو، بھائی کی جائیداد پر ہم نگراں ہیں، تمہارا حصہ تم کو دے دیا جائے گا، مگر اس وقت جب تم یہاں سے کوچ کر جاؤ گی۔ یہ سارے بھائی بہن اکٹھے ہو گئے اور مجھے تنہا کر دیا۔ میں نے عافیت اسی میں جانی کہ ان لوگوں سے از خود کنارہ کر لوں، اس سے پہلے کہ یہ مجھ سے یا میری بیٹی کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کر دیں۔ یہاں بہن بھائی سبھی اپنے گھروں میں خوش تھے، وہ بھی مجھ سے انجان بن گئے۔ ان کو میرے دکھ سکھ سے کوئی علاقہ نہ رہا۔ میرے حصے میں جو تھوڑی سی رقم آئی، اس سے چھوٹا سا مکان خرید لیا اور بیٹی کے ساتھ اس میں رہنے لگی۔ کافی عرصہ میں نے عذاب سہے، شوہر کی موت کا دکھ الگ اور بیچارگی اور بیوگی کا صدمہ جدا، مگر بیٹی کے لیے جینا تھا۔ 100 جتن کر کے اس کو پڑھایا، پروان چڑھایا۔ ایک چھوٹی بچی کے ساتھ کس طرح دن گزارے وہ میں ہی جانتی ہوں۔ اب سمجھ آئی کہ والدین کیوں کہتے تھے کہ پڑھو، اسی میں عافیت ہے۔ اس وقت ان کی باتیں سمجھ میں نہ آتی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ ساری زندگی ایک سی رہے گی، مگر نہیں، زندگی کبھی ایک سی نہیں اور نہ وقت سدا ایک سا رہتا ہے۔ اس میں مد و جزر کا آنا لازمی ہے۔ ایک سٹور پر ملازمت کرتی تھی۔ مریم کو کبھی پڑوس میں، کبھی کسی ادارے میں چھوڑنا پڑتا تھا۔ بالآخر مریم بڑی ہو گئی، اب وہ بچی نہ رہی تھی، پڑھ لکھ کر ایک سمجھدار دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی۔ ملازمت کو نکلی تو کمپنی کے مالک کو اچھی لگی، اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا اور مجھ سے رابطہ کیا۔ میں نے بھی اللہ پر بھروسہ کر کے ہاں کر دی۔ یوں اس کے ساتھ میرے بھی نصیب کھل گئے۔ اس کی شادی ایک بزنس مین کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ وہ ایک شاندار محل نما گھر میں چلی گئی۔ بھلا اکیلی ماں کو کیسے تنہا چھوڑ دیتی؟ کچھ دنوں بعد مجھے بھی ساتھ لے آئی۔ یوں میرے دکھوں کے دن تمام ہو گئے۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہے کہ میری یتیم بچی کا نصیب قدرت نے سنہرے حروف سے لکھا تھا، جس کو ابھی تک باپ کی جائیداد سے کچھ نہ ملا، مگر شوہر کی طرف سے دنیا کا سب عیش و آرام مل گیا۔ مریم کے سسر کا بزنس بیرون ملک بھی تھا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ جب میرا داماد لندن گیا، اس نے وہاں رہنے کا ارادہ کیا۔ مریم نے بھی تائید کی اور ہم دونوں ماں بیٹی جو اپنے رشتہ داروں کی ڈسی تھیں وہیں رہ گئیں۔ اگر اپنے وطن میں ہوتی تو شاید در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی، کیونکہ یہاں والے رشتہ دار تو اب بھی ہم سے حسد رکھتے تھے۔ تبھی تو رشتہ داروں کو اقرب کہا گیا ہے۔ آج بھی ہم بہت عیش و آرام سے ہیں، جب چاہے وطن آتے ہیں، جب چاہے لندن جا رہے ہوتے ہیں۔ آج مریم کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ چاہے تو ان جیسے رشتہ داروں کو 10 بار خرید کر پھینک سکتی ہے۔ مجھے بھی اب اپنے مرحوم شوہر کی جائیداد کی ضرورت نہیں رہی۔ ہم خود ہی اپنے حق سے دستبردار ہو گئے۔ خاوند کے پہلے بچے البتہ اب بھی ہم سے ملتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی بغض نہیں ہے، بلکہ رشتہ داروں کے قریب رہ کر اب وہ بھی اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو سمجھ لیا ہے۔ وہ ہمارے پاس رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے۔ میں بھی کہتی ہوں کہ میرے خاوند کے بچے ہیں، میرے بچے ہیں۔ بچے مجھے ماں کہتے ہیں، میرے لیے نادر کی نشانیاں ہیں، مجھے ان سے پیار ہے۔ میں اب تنہا نہ رہی ہوں، خدا کا شکر ہے کہ میرا ایک اپنا کنبہ ہے۔ اس نے گھر سے بھاگنے کا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ فیصلے سے اپنے بوائے فرینڈ کو آگاہ کیا، وہ خوشی سے چلایا، یہ ہوئی نا محبت۔ گھر سے بھاگنے کے لیے پچھلی رات کا وقت طے پایا گیا۔
اسکول، کالج، یونیورسٹی، اس کی ساری تعلیم مکمل ہو چکی تھی، بس آخری سیمسٹر کا رزلٹ آنا باقی تھا۔ آج کل اسے کوئی کام نہیں تھا سوائے بوائے فرینڈ کے ساتھ فون پر لمبی چوڑی خوش گپیاں کرنے کے۔ یونیورسٹی میں وہ کسی کو دل دے بیٹھی تھی، محبت کر بیٹھی تھی، روک لگا بیٹھی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا بوائے فرینڈ اسے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے پر قائل کر رہا تھا، محبت کے واسطے لمبی چوڑی دلیلیں گھڑ دیتا، اپیلیں کر رہا تھا۔ وہ بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ ویسے بھی تو ماں باپ نے میری شادی کرنی ہی ہے، تب بھی تو مجھے گھر چھوڑنا ہی ہے۔ ویسے بھی اب میں میچور ہوں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، عاقلہ بالغہ ہوں، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ ویسے بھی وہ لڑکا میری محبت ہے، والدین کو بتا بھی دوں گی تو بھی وہ میری شادی اس سے کبھی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ تو میرے لیے میرے کزن کو پسند کرتے ہیں۔ اس نے گھر سے بھاگنے کا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ فیصلے سے اپنے بوائے فرینڈ کو آگاہ کیا۔ وہ خوشی سے چلایا، یہ ہوئی نا محبت۔ گھر سے بھاگنے کے لیے پچھلی رات کا وقت طے پایا گیا۔ وہ چوری چھپے اپنی چند ضروری کپڑے اور چھوٹی موٹی چیزیں بیگ میں پیک کر کے مقررہ وقت کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ اس دوران بوائے فرینڈ کی کال آ گئی۔ کہنے لگا، ماں نے کوئی زیور شیور بھی بنایا ہوگا، وہ بھی ہاتھ میں کر لو، مشکل وقت میں کام آئے گا۔ اچھا کچھ کرتی ہوں۔ اسے پتا تھا کہ ماں نے اس کے لیے سونے کے زیورات بنا کر رکھے ہیں۔ وہ ماں کے کمرے سے زیورات نکالنے کی ترکیب سوچنے لگی۔ وقت بہت کم تھا۔ وہ جیسے ہی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی، ماں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ماں کو سامنے دیکھ کر سکتے میں چلی گئی۔ میری شہزادی، اتنی رات گئے تم جاگتی پھر رہی ہو، اور یہ تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ وہی تو بتانے آ رہی تھی، رات لیٹ فون آیا تھا، یونیورسٹی والوں نے ایمرجنسی کچھ کام سے بلوایا ہے۔ میری کچھ دوستیں بھی جا رہی ہیں، آپ سو رہی تھیں، ڈسٹرب نہ ہو، اس لیے آپ کو اس وقت نہیں بتایا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے جھوٹ گھڑ دیا۔ اچھا تم میرے کمرے میں ہی بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ ماں کچن میں چلی گئی۔ وہ ماں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بہت اچھا موقع مل گیا ہے، اس نے یہ سوچتے ہوئے جلدی سے پیٹی کا دروازہ کھولا تو سب سے پہلے اس کی نظر اپنے لیے بنے لال رنگ کے بہت پیارے لہنگے پر پڑی، جو اس کی ماں نے خاص طور پر شادی والے دن کے لیے اس کی پسند سے بنوایا تھا۔ ماں اکثر کہتی رہتی تھی، جب میری بیٹی اسے پہن کر دلہن بنے گی، شہزادی لگے گی، شہزادی۔ ایک سے بڑھ کر ایک اچھا سوٹ، بہترین بستر، ڈنر سیٹ، ٹی سیٹ اور نہ جانے کیا کیا سامنے آ رہا تھا۔ بہت سے قیمتی اور خوبصورت چیزیں تو ایسی تھیں جو ماں نے چوری چوری بنا کر رکھی تھی، جن کا علم اسے آج ہو رہا تھا۔ چیزیں الٹ پلٹ کرتے ہوئے آخر زیورات پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے زیورات ڈھونڈ ہی نکالے، لیکن اس کا دل و دماغ چکرا کر رہ گیا۔ زیورات اس سے اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی تو دیکھا فریج، مشینیں، برتن، سب کچھ اس کے لیے رکھا پڑا تھا۔ ایک ماں کے کمرے میں، ایک دلہن کے کمرے میں ایک دلہن کا مکمل سامان پڑا تھا۔ ضمیر نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ سوچوں میں گم ہو گئی۔ ماں کی کوکھ سے جنم لینے سے لے کر اب تک ماں باپ نے میرے لیے کیا نہیں کیا؟ کھانا پینا، پہناوا، پڑھائی لکھائی، چھوٹی بڑی سب خواہشات، اپنا خون پسینہ ایک کر کے سب ادھورا پورا کیا۔ میرے اگلے گھر کا سامان تک بنا دیا، اور میں بے فیض بے وفا کیا کرنے جا رہی تھی؟ مار کر اپنے ماں باپ کو خود مرنے جا رہی ہوں۔ محبت کا سمندر گھر میں ہے اور میں محبت کا دریا سر کرنے جا رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اسے اپنی اعلیٰ تعلیم، اپنی حماقتوں پر خوب رونا آ رہا تھا کہ اس دوران ماں آ گئی۔ یہ لو میری شہزادی، اپنا پسندیدہ پراٹھا کھاؤ، اتنا سفر ہے یونیورسٹی کا۔ میری شہزادی کو بھوک لگ جاتی۔ ویسے بھی آخری دفعہ یونیورسٹی جا رہی ہو، اسکول سے لے کر کالج، یونیورسٹی تک۔ تیری ماں نے آج تک تجھے بغیر ناشتے کے نہیں بھیجا۔ آج اگر تو بغیر ناشتے کے چلی جاتی تو تیری ماں کو مرتے دم تک اس بات کا دکھ رہتا۔ ماں کی بات سن کر بے اختیار وہ ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں نے ماتھا چوم کر آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، میری شہزادی کیوں رو رہی ہے؟ وہ نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی، ماں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو نا۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اب ماں سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی محبت کر سکتا ہے؟ اس دوران اس کی موبائل کی گھنٹی بار بار بجنے لگی۔ اس نے کال کاٹتے ہوئے میسج لکھا، سوری، میں نہیں آ سکتی اور کبھی نہیں آ سکتی، کیونکہ مجھے میری محبت میرے گھر میں ہی مل گئی ہے۔ یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا، یہ محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔
تمہارا دلہن والا لہنگا، تمہارے دولہے والی شیروانی تمہارے گھر میں ہی پڑی ہے، اسے منہ کالا کر کے کورٹ کچہریوں میں پہنے جانا اپنے ماں باپ کے گھر سے ہی پہنا کرو، کیونکہ ان پر ان کا حق ہے جو بالکل برحق ہے۔